میری بیوی اور بچے کا خیال تمہارے ذمہ ہے ارسلان۔ زین اپنی اکھڑتی سانسوں کے درمیان بولا، بس چپ کر جاؤ تم، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے میرے یار۔ وہ ICU وارڈ میں کھڑا اپنے بھائیوں جیسے جگری یار کا ہاتھ تھامے بولا تھا۔ زین کے بچنے کے چانس بہت کم تھے۔ اس کے الفاظ پر ارسلان تڑپ اٹھا۔ وعدہ کر ارسلان، تو میری بیوی اور بچے کا خیال رکھے گا۔ زین اس کا ہاتھ تھامے منت بھرے لہجے میں کہنے لگا تو ارسلان اسے انکار نہیں کر پایا۔ زین کی بیوی اور اس کے 4 سالہ بچے کی ذمہ داری ارسلان نے اٹھا لی تھی۔ وہ ڈیلی ان کی خیریت دریافت کرنے آتا اور پھر دونوں ماں بیٹی کی ضرورت کا سامان بھی پہنچاتا تھا۔ ایک دن محلے والوں نے ارسلان کو روک لیا اور پھر مہرین اور ارسلان پر وہ گھٹیا الزام لگائے کہ ارسلان نے اسی پل مہرین سے نکاح کر لیا۔ بچے کو سلا کر میرے کمرے میں آئے، وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا رومانٹک ماحول دیکھ کر ٹھٹکی۔ ارسلان نے دروازہ لاک کیے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ وہ اسے ہر پردے سے آزاد کر رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ ارسلان اسے سختی سے ٹوک گیا۔ میں اپنا حق نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکتا انہیں اپنے لبوں میں بھر گیا تھا۔ صبح کی سنہری دھوپ کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ مہرین، نرم سی آواز پر مہرین نے آنکھیں کھولی تو سامنے زین مسکراتا وہ اس پر جھکا تھا، ایک ہاتھ میں چائے کا مگ اور دوسرے ہاتھ میں سرخ گلاب۔ سالگرہ مبارک میری جان۔ مہرین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جھک کر مہرین کے ہاتھوں پر لب رکھے۔ تم ہر سال یہی کرتے ہو، شرماتی ہوئی بولی، اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ تو میری پہلی اور آخری محبت ہو جانے من۔ زین نے شرارت سے بولا۔ مہرین نے ہنستے ہوئے گلاب اس کے سینے پر مارا۔ کتنے فلمی ہو تم۔ وہ پیار سے اس کے سینے سے لگتی بولی، صرف تمہارے لیے۔ زین نے آگے بڑھ کر اس کی گردن اور لبوں پر بوسہ دیا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ مما، بابا، 4 سالہ آہان دوڑتا ہوا اندر آیا اور سیدھا زین کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بابا، آج آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے پارک لے کر جائیں گے۔ زین نے فوراً اسے گود میں اٹھا لیا۔ بالکل لے جاؤں گا، پہلے ناشتہ، پھر پارک، پھر آئس کریم۔ زین نے ایک طرف مہرین اور دونوں دوسری طرف آہان کو باہوں میں بھرا۔ یہ آہان خوشی سے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ مہرین بھی کھل کھلا اٹھی تھی۔ یہ اس کی دنیا تھی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اور ان دونوں کی ہنسی میں بس اس کی پوری زندگی تھی۔ ناشتے کی میز پر تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آہان مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ زین نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبا قد، گہری آنکھوں اور سنجیدہ چہرے والا نوجوان کھڑا تھا۔ ارسلان۔ زین نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ آجا، بڑے وقت پر آیا ہے۔ ارسلان نے اندر قدم رکھا۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کو مہرین پر ٹھہری، پھر فوراً ہٹ گئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ ارسلان، آئے ناشتہ کریں؟ وہ سادگی سے بولی۔ نہیں، اگر میں بھی بیٹھ گیا تو آج آفس بند ہی سمجھو۔ زین ہنسنے لگا۔ یار، ابھی تو بیٹھا ہوں۔ ارسلان نے مصنوعی ناراضگی سے گھڑی دیکھی۔ بھائی، تم دونوں کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن میٹنگ آدھے گھنٹے میں شروع ہے۔ اب دفتر بھی چلنا ہے یا سارا دن بیوی کے ساتھ ہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ مہرین ہنستی، لے جائیں انہیں، ورنہ آج بھی دیر کر دیں گے۔ زین نے جاتے جاتے مہرین کی طرف دیکھ کر کہا، واپس آ کر پارک بھی جانا ہے اور شام کو تمہاری سالگرہ کا سرپرائز بھی باقی ہے۔ میں انتظار کروں گی۔ زین مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ارسلان بھی اس کے ساتھ چل پڑا، مگر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گھر کی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں مہرین اپنے بیٹے کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ دل کے کسی کونے میں دفن ایک احساس نے پھر سر اٹھایا، ایک ایسا احساس جسے اس نے برسوں پہلے اپنی ہی دل کی گہرائیوں میں قید کر دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد تقدیر اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ زین ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ ارسلان لیپ ٹاپ کھولے آج کی میٹنگ کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ یار، اتنی سنجیدگی بھی اچھی نہیں ہوتی، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زندگی میں کبھی تو ریلیکس رہا کرو۔ ارسلان نے نظریں فائل سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔
کوئی تو ہو جو کمپنی سنبھالے، ورنہ تم تو ہر وقت مہرین اور آہان میں لگے رہتے ہو۔ زین ہنس پڑا۔ اور یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر زین نے اچانک کہا، ویسے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، ارسلان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ شادی کب کر رہے ہو؟ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ہر کسی کی قسمت میں محبت نہیں ہوتی، وہ اداس لہجے میں بولا۔ جھوٹ۔ زین نے فوراً کہا، مجھے لگتا ہے تم کسی کو پسند کرتے تھے یونیورسٹی میں، یا شاید اب بھی کرتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے ارسلان کے ہاتھ رک گئے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اگر ایسا ہوتا بھی تو اب اس کا کوئی مطلب نہیں۔ زین نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، چلو کبھی دل کرے تو مجھے بتا دینا، آخر دوست کس دن کام آتے ہیں۔ ارسلان نے صرف کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ کاش وہ جانتا کہ جس راز کو بتانے کی بات زین اتنی آسانی سے کر رہا ہے، وہی راز ان دونوں کی دوستی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ ادھر گھر میں مہرین آہان کے ساتھ کیک کی سجاوٹ کر رہی تھی۔ ماما، بابا کب آئیں گے؟ آہان معصوم آواز میں بولا، جلدی آ جائیں گے بیٹا۔ مہرین نے خوبصورت سی ساڑی زیب تن کی تھی، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں نے ابو کے لیے کارڈ بھی بنایا ہے۔ آہان دوڑ کر اپنا رنگ برنگا کارڈ لے آیا۔ اس پر ٹیڑھے میڑھے حروف میں لکھا تھا، آئی لو یو بابا۔ مہرین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اسی وقت آفس کی میٹنگ ختم ہوئی۔ زین نے گھڑی دیکھی، بس اب میں گھر جا رہا ہوں، میری بیگم انتظار کر رہی ہوگی۔ ارسلان نے مسکرا کر سر ہلایا، جاؤ، اور راستے میں سالگرہ کا تحفہ لینا مت بھولنا، وہ جیسے سرگوشی میں بولا۔ ارے ہاں، زین نے ماتھے پر ہاتھ مارا، اچھا وہ یاد دلا دیا۔ وہ ہنستا وہ آفس سے نکل گیا۔ ارسلان شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی، ایسی بے چینی جسے کوئی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور زین کو ملایا، لیکن فون نہیں اٹھایا گیا، شاید گاڑی چلا رہا ہوگا۔ اس نے خود ہی خود کو تسلی دی، مگر دل پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اور اسی لمحے ارسلان کے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، کیا آپ مسٹر ارسلان بول رہے ہیں؟ جی، کون؟ سر، مسٹر زین مرزا کی گاڑی کا ایک بہت خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ارسلان کے ہاتھ سے موبائل تقریباً ٹوٹ گیا، وہ اس وقت سٹی ہاسپٹل لائے گئے ہیں، آپ فوراً پہنچ جائیں۔ ارسلان کے چہرے کا رنگ ایک ہی لمحے میں اڑ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور پوری رفتار سے اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر گھر میں مہرین ابھی بھی مسکراتے ہوئے آہان کے ساتھ کیک سجا رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس شخص کا وہ انتظار کر رہی وہ زندگی اور موت کے درمیان آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ شہر کے سب سے بڑے اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ کے باہر غیر معمولی بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ ارسلان نے اپنی گاڑی تقریباً دوڑتے ہوئے روکی اور بغیر کچھ سوچے ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ مسٹر زین مرزا کہاں؟ ایک نرس نے اسے ICU کی طرف اشارہ کیا۔ سر، مریض کی حالت بہت تشویشناک ہے، سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور اندرونی خون بہہ رہا ہے، ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ارسلان کے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ چند منٹ پہلے تک ہنستا مسکراتا زین، اور اب زندگی اور موت کے درمیان۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ جی، میں ان کا دوست ہوں۔ ارسلان گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ انہیں ہوش آیا ہے، وہ صرف ایک شخص سے ملنا چاہتے ہیں، جلدی آئیں، وقت بہت کم ہے۔ ICU میں ہر طرف مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زین کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر چل رہی تھیں۔ ارسلان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کا دل رو رہا تھا، وجود لرز رہا تھا۔ زین نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی، اس نے کمزوری سے مسکراہٹ دی۔ آ گیا؟ ارسلان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، چند آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر ان کے ہاتھوں پر گرے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا زین، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ زین نے ہلکا سا سر نفی میں ہلایا۔ جھوٹ مت بولو، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مجھے احساس ہو رہا ہے۔ ارسلان کی آنکھیں شدت سے بھر آئیں۔ خاموش رہو، زیادہ مت بولو۔ زین نے بڑی مشکل سے سانس لی۔ ارسلان، میری ایک بات مانو گے؟ اس وقت اسے صرف اپنی محبوب رشتوں کی فکر تھی۔ تم جو کہو گے۔ ارسلان کا گلا رند گیا۔ مہرین، اس نے نام لیتے ہی آنکھیں بند کر لیں، جیسے اپنی پوری طاقت جمع کر رہا۔ وہ بہت نازک دل ہے، میری غیر موجودگی میں وہ ٹوٹ جائے گی، بہت معصوم ہے وہ۔ ارسلان کے دل پر کسی نے جیسے خنجر رکھ دیا۔ اور آہان،
زین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بھی بہت چھوٹا ہے، اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ ان کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے ارسلان، اور اب میرے بعد وہ دونوں اس دنیا میں تنہا رہ جائیں گے۔ ارسلان کی پلکوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ زین نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ سے وعدہ کرو۔ وہ اب گہری سانسیں لے رہا تھا جیسے اسے بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ کیا؟ ارسلان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم ان دونوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ ارسلان کا دل ایک پل کو کانپ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے قسمت اس سے وہ وعدہ مانگ رہی ہے جس کا بوجھ وہ برسوں سے اپنے دل میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ زین کے چہرے پر ایک ہلکا سا اطمینان آیا۔ مجھے معلوم تھا تم کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ یہ کہتے اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ مشین کی آواز اچانک تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر اور نرسیں دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ارسلان کو باہر نکال دیا گیا۔ ICU کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ شیشے کے اس پار بے بسی سے سب کچھ دیکھتا رہا اور چند لمحے اسے پوری زندگی جیسے لگے۔ ایک لمبی مسلسل آواز پورے کوریڈور میں گونج اٹھی۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے چادر زین کے چہرے پر کھینچ دی۔ دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آیا اور اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ہمیں افسوس، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ارسلان کی دنیا ایک لمحے میں سنسان ہو گئی۔ اس کے کانوں میں صرف زین کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، ان دونوں کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اب اسے صرف اپنے دوست کا وعدہ ہی نہیں نبھانا، بلکہ اپنی برسوں پرانی خاموش محبت کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن رکھنا ہوگا۔ ارسلان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر مہرین کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ کالنگ۔ اس کی انگلی کال کے بٹن پر رک گئی۔ وہ کیسے بتاتا کہ چند گھنٹے پہلے جو شخص اپنی بیوی کی سالگرہ کا تحفہ لینے نکلا تھا وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسی لمحے فون خود ہی بج اٹھا۔ مہرین کالنگ۔ ارسلان نے آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا اور کال ریسیو کی۔ السلام علیکم ارسلان۔ مہرین کی آواز میں ہمیشہ کسی مٹھاس تھی۔ آپ دونوں ابھی تک آئے نہیں؟ آہان تو دروازے پہ کھڑا اپنے بابا کا انتظار کر رہا ہے۔ ارسلان کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اس کا دل کیا وہ چیخ چیخ کر روئے۔ ارسلان، سب خیریت ہے نا؟ اس کی مسلسل خاموشی پر مہرین کو ہول اٹھا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے بمشکل کہا، مہرین آپ فوراً سٹی ہسپتال آ جائیں۔ مہرین کا دل ایک دم دھڑکا۔ ہسپتال؟ کیوں؟ زین ٹھیک تو ہے نا؟ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور سچ کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ براہ کرم آپ آ جائیں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد اسپتال کے باہر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ مہرین گھبرائی ہوئی حالت میں آہان کا ہاتھ پکڑے اندر بھاگی۔ اس کی نظریں ہر طرف صرف ایک چہرہ تلاش کر رہی تھیں، ارسلان۔ ارسلان نے سر اٹھایا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھتے ہی مہرین کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دل نے جیسے آنے والی حقیقت کو محسوس کر لیا۔ نہیں، اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دوڑتی ہوئی ICU کی طرف گئی مگر دروازے کے سامنے سفید چادر میں لپٹا ایک وجود پڑا تھا۔ مہرین کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے چادر ہٹائی اور اگلے ہی لمحے اس کا دل چیر دینے والی چیخ پورے ہسپتال میں گونج اٹھی، زین! وہ زین کے سینے پر گر کر بے اختیار رونے لگی۔ اٹھو نہ، دیکھو میں آ گئی۔ تم نے کہا تھا آج مجھے سرپرائز دو گے زین۔ آنکھیں کھولو، ایک بار مجھ سے بات تو کرو۔ تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ساری عمر اپنی محبت نبھاؤ گے زین، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی، ہمیشہ کی خاموشی۔ چھوٹا سا آہن کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ کے قریب آیا۔ بابا؟ کوئی جواب نہیں۔ اس کی دوبارہ آواز تھی، بابا؟ پارک نہیں جانا؟ ارسلان نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ یہ منظر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ آہان نے معصومیت سے اپنے باپ کا ہاتھ ہلایا۔ بابا اٹھے نا؟ پھر اس نے مہرین کی طرف دیکھا۔ ماما، بابا سو گئے ہیں کیا؟ یہ ایک جملہ ارسلان کے دل کو چیر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ اس نے دل ہی دل میں زین سے ایک اور وعدہ کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری امانت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اسی رات زین کی میت گھر لائی گئی۔ پورا گھر
جو صبح ہنسی سے گونج رہا تھا اب سسکیوں سے بھر چکا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ زین کی تدفین مکمل ہو چکی تھی اور قبرستان سے واپس آنے والوں کے چہروں پر اداسی نقش تھی۔ ہر شخص ایک ہی بات کر رہا تھا، کتنا اچھا لڑکا تھا، ابھی عمر ہی کیا تھی۔ اللہ مہرین اور اس کے بچے کو صبر دے، جوان خوبصورت بچی ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور ہر کوئی اپنی زبان بول رہا تھا، مگر اندر ایک ایسی خاموشی تھی جس سے رونے کی آواز توڑ رہی تھی۔ مہرین سفید دوپٹے میں فرش پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ بار بار زین کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیتی، پھر بے اختیار رونے لگتی۔ زین، تم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے، دیکھو میں اکیلی رہ گئی، واپس آ جاؤ نا، صرف ایک بار۔ اس کی ہر سسکی ارسلان کا دل چیر رہی تھی۔ گھر میں موجود کئی عورتیں خود بھی آنسو نہ روک سکیں۔ ایک بزرگ خاتون نے آہ بھری، اللہ ایسی جدائی کسی کو نہ دکھائے۔ آہن کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی ماں کی طرف۔ ماما کو کیوں لے کر گئے ہیں بابا کو؟ یہ سوال سنتے ہی مہرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر صرف اتنا کہہ سکی کہ تمہارے بابا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں بیٹا۔ آہان نے معصومیت سے آسمان کی طرف دیکھا، تو ہم بھی وہاں چلیں؟ پورے کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ارسلان ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا، اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا۔ وہ آگے بڑھا، آہان کو آہستگی سے اپنی گود میں اٹھایا۔ آؤ شہزادے۔ آہان نے اپنا ننھا سا سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ ارسلان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا، اسے بہلاتا رہا، کہانیاں سناتا رہا، یہاں تک کہ آہان روتے روتے اس کی باہوں میں سو گیا۔ ارسلان نے اسے بستر پر لٹایا، اس کے ماتھے کو چوما اور دھیلے سے کمبل اڑا دیا۔ جب واپس آئے تو مہرین اب بھی وہیں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ارسلان چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، مہرین۔ اس نے پہلی بار زین کے بغیر اس کا نام لیا۔ مہرین، اس آواز میں صرف احترام اور درد تھا۔ خدا را اپنا خیال رکھو۔ مہرین نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسے؟ اس کی درد بھری سسکی نکلی۔ اگر آپ خود کو اس طرح توڑ دیں گی تو آہان کو کون سنبھالے گا؟ یہ سن کر مہرین کی نظریں فوراً اپنے سوتے ہوئے بیٹے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ گھر میں آنے والے لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ ارسلان بھی دروازے تک پہنچا مگر قدم رک گیا۔ اس نے ایک بار پلٹ کر گھر کو دیکھا۔ ایک ایسا گھر جو چند دن پہلے ہنسی سے گونجتا تھا، آج وہاں صرف خاموشی رہ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بولا، زین، میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے، جب تک سانس ہے اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور وہ آہستہ سے گھر سے باہر نکل گیا۔ زین کے انتقال کو 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ وقت آگے بڑھ رہا تھا مگر مہرین کی زندگی وہیں رک گئی جہاں زین نے آخری سانس لی تھی۔ گھر کے در و دیوار اب خاموش رہتی تھی۔ وہیں ڈائننگ ٹیبل جہاں ہر صبح زین کی ہنسی گونجتی تھی اب اکثر خالی رہتی۔ مہرین کھانے کی پلیٹ سامنے رکھتی مگر 2-3 نوالوں سے زیادہ نہ کھا پاتی۔ آہن بھی بدلنے لگا۔ وہ ہر شام گیٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا۔ جب بھی کسی گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آتی وہ خوشی سے دوڑ پڑتا کہ بابا آ گئے، لیکن ہر بار دروازہ کسی اور کے لیے کھلتا اور ہر بار اس کی ننھی آنکھوں میں مایوسی اتر آتی۔ ان دنوں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اپنی زندگی کا معمول بدل دیا تھا، ارسلان۔ وہ روز آفس جانے سے پہلے گھر آتا، راشن چیک کرتا، دوائیں رکھواتا، بجلی، گیس اور گھر کے دوسرے اخراجات خاموشی سے ادا کر دیتا۔ آہن کے لیے کھلونے اور کتابیں لے آتا، لیکن کبھی زیادہ دیر نہیں رکتا۔ وہ ہمیشہ ایک فاصلہ قائم رکھتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست کا گھر ہے اور مہرین اس کے دوست کی امانت ہے۔ ایک شام ارسلان آہن کے ساتھ فرش پر بیٹھا رنگ بھر رہا تھا۔ آہن نے اچانک سر اٹھایا۔ ارسلان انکل۔ جی شہزادے۔ اگر ابو اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ انہیں واپس کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ سوال سن کر ارسلان کے ہاتھ رک گئے اور اس نے نظریں جھکا لی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہن کو اپنی گود میں بٹھایا۔ بعض لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ آہن نے معصومیت سے پوچھا، تو کیا اللہ مجھ سے زیادہ ابو سے پیار کرتے ہیں؟ ارسلان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، اللہ تم سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اور تمہارے بابا سے بھی۔
دروازے کے پاس کھڑی مہرین یہ سب سن رہی تھی۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ ارسلان صرف ایک وعدہ نہیں نبھا رہا، وہ دل سے اس گھر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا، مگر اس کی ہر کوشش میں احترام تھا، کوئی حد پار کرنے کی کوشش نہیں تھی۔ آہان کے ساتھ بھرپور دن گزارنے کے بعد رات کو ارسلان واپس جانے لگا۔ میں چلتا ہوں، مہرین نے پہلی بار اسے روک لیا، چائے پی کر جائیں۔ ارسلان چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کبھی اور سہی۔ اس کی مہرین کو دیکھ جھک جاتی تھی، جو کبھی زین کی موجودگی میں اٹھی رہتی تھی۔ آج دفتر کا کچھ کام باقی ہے، اصل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ زیادہ دیر وہاں رہنے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس گھر کی ہر چیز، ہر تصویر، ہر کونے میں زین کی یاد تھی، اور ان یادوں کے درمیان اپنے دل میں چھپی برسوں پرانی محبت کے ساتھ رہنا اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ وہ دروازے سے باہر نکلا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ سامنے گلی کی نکڑ پر کھڑے چند لوگ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے دوسرے کے کان میں آہستہ سے کہا، روز آتا ہے۔ دوسرا طنزی انداز میں بولا، دوستی ہے یا کچھ اور؟ تیسرے نے معنی خیز مسکراہٹ دی، دیکھتے جاؤ، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ دور کھڑا ارسلان ان کی باتیں نہیں سن سکا، لیکن قسمت نے ان کے لیے ایک اور امتحان لکھ دیا تھا۔ اگلی شام ارسلان آہان کے لیے کچھ کتابیں اور ایک نیا اسکول بیگ لے کر آیا۔ آہان خوشی سے اس کے گلے لگ گیا، وہ اب ارسلان سے اٹیچ ہونے لگا تھا۔ ارسلان بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ دیکھیں انکل، آج تو مجھے سٹار ملا ہے۔ ارسلان مسکرایا، شاباش میرے شیر۔ مہرین دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اتنے میں باہر گلی سے شور کی آواز آنے لگی، بس اب بہت ہو گیا، روز روز آتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں 10-12 لوگ گھر کے باہر جمع ہو گئے، ان میں محلے کی کچھ مرد اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ ایک عورت نے اونچی آواز میں کہا، یہ کیسا رشتہ ہے؟ دوسری بولی، شوہر کو مرے ابھی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے اور غیر مرد روز گھر میں آتا ہے۔ ارسلان نے دروازہ کھولا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، براہ کرم اپنی آواز آہستہ رکھیں۔ لیکن ایک آدمی آگے بڑھایا، تم ہمیں اخلاق نہ سکھاؤ، پورا محلہ دیکھ رہا ہے کہ تم روز یہاں آتے ہو۔ ارسلان کے ماتھے پر بل گہرے ہو گئے، وہیں مہرین آہان کو سینے سے لگائے خوف سے کانپ رہی تھی کہ میرے مرحوم دوست کا گھر ہے۔ ارسلان نے مضبوط لہجے میں کہا، میں صرف اس کی امانت کا خیال رکھ رہا ہوں۔ وہ شخص طنزی انداز میں ہنس پڑا، یہ باتیں کسی اور کو سنانا لوگ سب سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مہرین کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے ہم پر ایسے الزام مت لگائیں، اتنا تو خیال کریں کہ میں ایک بیوہ ہوں۔ مگر ہجوم میں سے ایک عورت بولی، اگر تعلق پاک ہے تو پھر نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کب تک لوگوں کی زبانوں کو روکو گے؟ آخر جواب بیوہ ہوں۔ یہ سنتے ہی پورا ماحول خاموش ہو گیا۔ ارسلان کا خون کھول اٹھا، اس نے مہرین کی طرف دیکھا۔ مہرین نے نظریں جھکا لیں، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور ارسلان کے دل میں ایک طوفان۔ وہ جانتا تھا اگر آج وہ خاموش رہا تو لوگ مہرین کی عزت پر انگلیاں اٹھائیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نکاح کوئی الزام سے بچنے کا ہتھیار نہیں بلکہ پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ الزام، طنز اور بے رحم جملے، ہر لفظ مہرین کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ کر روتے ہوئے بولی، بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں۔ ارسلان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے اندر برسوں سے دبا ہوا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ہجوم کے سامنے آ کر بلند آواز میں بولا، بس۔ ایک لمحے میں خاموشی چھا گئی۔ تم لوگوں نے ایک بیوہ عورت کی عزت کو تماشا بنا دیا۔ جس گھر میں میں صرف اپنے مرحوم دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھانے آتا تھا، آج تم نے اسی گھر کی عزت پر انگلی اٹھا دی، اور ابھی تو ان کی عدت پوری ہوئی ہے اور تم نے ان کے کردار کو داغدار کر دیا۔ شرم آنی چاہیے تم سب کو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کی زبانیں کاٹ دے۔ ایک آدمی طنز سے بولا، تو پھر ثابت کر دو کہ تمہارا ارادہ صاف ہے۔ ارسلان نے مہرین کی طرف دیکھا، وہ آنسوؤں میں ڈوبی ٹوٹی ہوئی کھڑی تھی۔ آہن اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اسی لمحے ارسلان نے مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر میری موجودگی ہی اس عورت کی بدنامی کی وجہ بن رہی ہے تو میں آج اسی وقت مہرین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہجوم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ مہرین نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ارسلان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز پھٹ گئی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آج تمہاری عزت کے لیے ضروری ہے۔ ارسلان نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں۔ مہرین کی آواز لرز گئی، مجھے کسی کے طرز کی ضرورت نہیں۔
ارسلان نے آہستہ سے جواب دیا، ترس نہیں، ایک ذمہ داری اور ایک وعدہ جو میں زین سے کر چکا ہوں اور اب اسے نبھانے کا وقت ہے۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آپ کو میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ چلائی۔ حق نہیں ہے، ارسلان نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن تمہیں ہر روز اس علت سے گزرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے لیے نہ صحیح آہان کے لیے سوچو، کب تک اسے باپ کی طرح پروٹیکٹ کرو گی؟ جب وہ کل کو بڑا ہو جائے گا، اپنی لائف میں سیٹل ہو جائے گا، تب تم اکیلی رہ جاؤ گی مہرین۔ کون ہوگا تمہارا؟ کون کرے گا خیال؟ کافی دیر خاموشی رہی اور آخر کار مہرین نے اپنے آنسو پہنچے اور اس نے آہن کو دیکھا، پھر دروازے کے باہر کھڑے لوگوں کو ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، اگر یہی واحد راستہ ہے تو میں راضی ہوں۔ اسی شام خاندان کے چند بزرگوں کی موجودگی میں سادہ سا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ دلہن کے چہرے پر شرم اور نہ دولہے کے دل میں جشن، صرف خاموشی تھی اور دو ایسے انسان جو اپنی اپنی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ رات کو ارسلان دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا اور شاید کبھی دیکھ بھی نہ سکوں۔ یہ کہہ کر مہرین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ وہ جانتا تھا آج اس نے لوگوں کے منہ تو بند کر دیے، لیکن مہرین کے دل میں اپنے لیے ایک دیوار کھڑی کر لی تھی اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہی دیوار اسے ایک دن اپنے ماضی کی طرف لے جائے گی، اس ماضی کی طرف جہاں یونیورسٹی کے پہلے دن اس نے پہلی بار مہرین کو دیکھا تھا اور خاموشی سے اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ ماضی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں یونیورسٹی کے سرسبز لان پر موتیوں کی طرح بکھر رہی تھیں۔ نئے سیشن کا پہلا دن تھا اور ہر طرف نئے چہروں کا ہجوم، قہقہے، شور، تعارف، مگر ایک لڑکا ان سب سے الگ یونیورسٹی کی لائبریری کے باہر کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اوئے جناب، پیچھے سے ایک آواز آئی۔ تبھی ارسلان خان سادہ سفید شرٹ، کالی جینز، ہاتھ میں چند کتابیں اور چہرے پر وہی سنجیدگی جس نے ہمیشہ اس کی شخصیت کو دوسروں سے مختلف بنایا تھا۔ ارسلان نے مڑ کر دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ سامنے زین کھڑا تھا، اس کا بچپن کا دوست، اس کا بھائی۔ زین نے آتے اس کے کاندھے پر مکہ مارا۔ آج قسم کھا کے کسی لڑکی کو گھورے گا بھی نہیں، ارسلان نے بے رخی سے جواب دیا۔ میرے پاس فضول کاموں کے لیے وقت نہیں۔ زین زور سے ہنس پڑا۔ یہی تو مسئلہ ہے، تیرے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، بس محبت کے لیے وقت نہیں ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑے۔ اسی وقت یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور آہستہ سے ایک لڑکی نیچے اتری۔ ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ، کھلے ہوئے سیاہ بال، چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتی چل رہی تھی کہ اچانک پیر مڑا اور اس کے ہاتھ سے کتابیں زمین پر گر گئیں۔ ہوا کے جھونکے سے چند کاغذ دور تک پھیل گئے۔ وہ جھک کر انہیں سمیٹنے لگی۔ اسی لمحے ایک اور ہاتھ نے ایک کاغذ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ شاید آپ کا ہے۔ مہرین نے سر اٹھایا تو سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں پہلی بار ملی تھیں۔ وقت جیسے چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا۔ شکریہ، مہرین نے دھیرے سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ارسلان نے مختصر جواب دیا اور باقی کاغذات بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اتنے میں زین بھی وہاں پہنچ گیا۔ ارے، لگتا ہے ہماری نئی کلاس فیلو ہے، وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے بولا۔ ہیلو، میں زین اور یہ میرے بچپن کے دوست جناب ارسلان صاحب، جنہیں ہنسنے پر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ مہرین بے اختیار ہنس پڑی۔ ارسلان نے زین کو گھورا۔ تم ہر کسی سے ایسی بات کرتے ہو؟ مہرین نے سادگی سے بولا۔ بالکل، زین نے آنکھ ماری، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اسے نہیں۔ وہ بھی ارسلان کو تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ تینوں ایک ساتھ کلاس کی طرف چل پڑے۔ ارسلان خاموش تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا کہ صرف چند لمحوں کی اس ملاقات نے اس کے دل میں ایک ایسا احساس جگا دیا ہے جو آنے والے برسوں میں اس کی سب سے بڑی خاموشی بن جائے گا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ مہرین کے ساتھ ارسلان اور زین کی اجنبیت دور ہونے کے ساتھ گہری دوستی میں بدلنے لگی۔ کلاس ہو، لائبریری یا پھر کینٹین، تینوں ہر جگہ ایک ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ چند دن بعد پروجیکٹ جمع کروانے کے بعد پوری کلاس یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ مہرین اپنے بال کان کے پیچھے کرتے کسی بات پر ہنس رہی تھی۔
ارسلان کی نظریں بے اختیار اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں ہر بار اس کی نظر اسی چہرے کو ڈھونڈتی تھی، کیوں مہرین کی ہنسی سن کر اس کے دل کو سکون ملتا تھا، اور کیوں اس کے چلے جانے کے بعد سارا دن ادھورا لگتا تھا۔ اوئے، زین نے اچانک اس کے کاندھے پہ ہاتھ مارا۔ کہاں کھویا ہوا ہے؟ ارسلان چونک گیا۔ کہیں نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، زین نے شرارتی انداز میں کہا۔ لگتا ہے جناب کو بھی کسی پر دل آ گیا۔ ارسلان نے فوراً نظریں چلانی۔ فضول باتیں مت کر، زین قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ قسم سے جس دن تجھے محبت ہوئی نا، اس دن میں پورے کیمپس کو مٹھائی کھلاؤں گا۔ ارسلان بھی ہلکا سا مسکرایا اور خاموش نظر مہرین پر ٹکا دی۔ کاش تم جانتے کہ محبت تو ہو چکی ہے۔ اس شام تینوں یونیورسٹی سے نکل رہے تھے کہ اچانک چند اباش لڑکے مہرین کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے میڈم؟ 2 منٹ ہماری بات بھی سن لیں، مہرین نے سخت لہجے میں کہا۔ راستہ چھوڑ دیجیے، وہ لڑکے ہنسنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، ارسلان ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح دھیمی تھی، مگر لہجہ اتنا سرد کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا راستہ چھوڑ دو، ایک لڑکے نے طنز سے کہا، اور نہ چھوڑیں تو؟ اگلے لمحے ارسلان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ تو پھر مجھ سے تو بات کرنی پڑے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا روپ تھا کہ باقی لڑکے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ زین بھی آگے بڑھ گیا۔ بھائی، عزت سے جا رہے ہو تو چلے جاؤ۔ چند لمحوں بعد وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ مہرین نے سکون کا سانس لیا۔ شکریہ، زین نے فوراً ہنستے ہوئے کہا۔ شکریہ مجھے کہو، میں بھی تو آیا تھا۔ مہرین ہنسی۔ اچھا، آپ کو بھی؟ ارسلان خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ ویسے مہرین کی مسکراہٹ اچھی بہت لگتی تھی۔ اسی لمحے اپنے دل سے ایک وعدہ کیا کہ جب تک وہ خود میری قسمت نہیں بنتی، میں اپنی محبت کا اظہار کبھی نہیں کروں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے۔ اگلی شام موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ارسلان اپنے کمرے میں بیٹھا مہرین کو سوچ رہا تھا کہ اسی وقت فون بجا۔ اسکرین پر زین کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہاں زین، بول یار۔ ارسلان نے مسکرا کر فون اٹھایا۔ ارسلان، جلدی سے تیار ہو جا، آج شام کا ڈنر میری طرف سے ہے، میں نے مہرین کو بھی انوائٹ کیا ہے، وہ پہنچنے ہی والی ہے، تم بس فوراً پہنچو، دیر مت کرنا، ایڈریس بھیج رہا ہوں۔ زین کی آواز میں غیر معمولی جوش اور خوشی تھی۔ ارسلان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مہرین بھی آ رہی تھی۔ اس نے سوچا اور جلدی سے تیار ہوتا ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریسٹورنٹ کے کونے میں ایک بڑی سی خوبصورت ٹیبل سجائی گئی تھی۔ موم بتیوں کی دھیمی روشنی اور ہلکی موسیقی ماحول کو بے حد رومانوی بنا رہی تھی، اور مہرین پہلے سے وہاں موجود تھی، سیاہ رنگ کے لباس میں۔ مہرین کی خوبصورتی اور نفاست ایسی تھی کہ ارسلان کی نظریں اس پر جا کر ٹھہر گئیں اور دل دھڑکنے لگا۔ ارسلان مسکراتے ہوئے بولا، کیا بات ہے زین، آج اس شاندار ڈنر کی کوئی خاص وجہ؟ ارسلان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا تو مہرین نے بھی ہنس کر زین کی طرف دیکھا۔ ہاں زین، تم نے فون پر بھی کچھ نہیں بتایا، آخر بات کیا ہے؟ زین نے گہری سانس لی۔ اس کا چہرہ جوش اور خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا، جس نے فوراً ایک خوبصورت لال گلابوں کا گلدستہ اور ایک ڈبیا زین کے سامنے رکھ دی۔ ارسلان کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ زین اپنی کرسی سے اٹھا اور مہرین کی کرسی کے پاس جا کر اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ ریسٹورنٹ ہلکی روشنی میں زین کی آنکھوں میں سچی محبت اور جذبات چمک رہا تھا۔ زین، یہ کیا کر رہے ہو؟ مہرین کے چہرے پر حیرت، گھبراہٹ اور شرم و حیا کا رنگ یک لخت ابھرا۔ زین نے مہرین کا نرم اور نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور جیب سے انگوٹھی کی ڈبیا کھول کر اس کے سامنے کر دی۔ مہرین، زین نے اپنی پوری روح نچوڑ کر کہا، میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ معصوم اور خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ میں اپنی باقی کی پوری زندگی تمہارے ساتھ تمہاری زلفوں کی چھاؤں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کر کے میری دنیا کو مکمل کرو گی؟ اس ایک جملے نے جیسے ارسلان کے اوپر بم پھوڑا۔ ارسلان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا سارا وجود سن ہو گیا۔ اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پہلے اور آخری پیار، اپنے سب سے بڑے خواب کو نیلام ہوتے دیکھا۔
ارسلان نے تڑپ کر مہرین کے چہرے کی طرف دیکھا، یہ امید لے کر کہ شاید وہ انکار کر دے، لیکن نہیں۔ مہرین کے چہرے پر ایک دلکش شرمیلی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زین کے لیے پسندیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنے گلابی لبوں کو ہلایا اور نفی میں سر ہلائے بغیر دھیرے سے کہا، ہاں زین، ہاں۔ زین نے خوشی کے عالم میں مہرین کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ ریسٹورانٹ میں موجود دیگر لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ زین فوراً مڑ کر ارسلان کے گلے سے لگ گیا۔ ارسلان، دیکھ یار، میری محبت مجھے مل گئی۔ لیکن ارسلان زین کی باہوں میں بالکل ایک لاش کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کے سینے کے اندر کچھ اتنی زور سے ٹوٹا کہ اس کی گونج صرف اس کا اپنا وجود سن سکتا تھا۔ ارسلان نے اپنے سامنے کھڑے اپنے سب سے پیارے دوست کی بے پناہ خوشی دیکھی اور پھر اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں زین کے لیے محبت کا دیا جل رہا تھا۔ ارسلان نے اپنا قدم 2 گام پیچھے ہٹا لی اور اس نے اپنے سارے ارمانوں، تمام خواہشات اور اپنی سچی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ اگر مہرین کی خوشی زین میں ہے اور زین میرا جگر ہے تو ارسلان کبھی ان کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ میری محبت ہمیشہ کے لیے ایک راز رہے گی۔ ارسلان نے ایک تلخ درد بھری مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی، اپنے دوست کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور لرزتی آواز میں کہا، مبارک ہو زین، بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی خوش رہو۔ اس ڈنر کی رات ارسلان چپ چاپ اپنی محبت کا جنازہ اٹھا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سالوں بعد جب زین اس دنیا سے چلا گیا اور حالات نے ارسلان کو مہرین سے نکاح کے بندھن میں باندھا، تب بھی ارسلان کے دل میں وہی پرانی گھٹن، قربانی اور احترام زندہ تھا۔ ماضی کی وہ تلخ دردناک یادیں ارسلان کے ذہن کے کینوس پر ایک فلم کی طرح سے چل رہی تھیں، جیسے دھندلائیں۔ ارسلان نے ایک لمبی اور وزنی سانس لی اور اس نے اپنی پلکیں جھکائیں، اپنی آنکھوں کے گوشوں میں تیرتی پرانی نمی کو وہیں جذب کیا اور خود کو ماضی کے اس دردناک منظر سے باہر نکالا۔ سامنے حقیقت کھڑی تھی، وہی مہرین جو کبھی اس کے سب سے بہترین دوست زین کا خواب اور محبت تھی، آج اس کی بیوی تھی۔ اب وہ زین کی بیوہ نہیں بلکہ ارسلان کے نکاح میں تھی، اور ارسلان نے سنجیدہ نظریں مہرین پر جمائیں۔ اس کے دل میں محبت کا طوفان اب بھی موجزن تھا، لیکن اس پر ضبط اور احترام کا مضبوط پہرا لگا ہوا تھا۔ اس نے مہرین سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اس پر شوہر ہونے کا کوئی روپ جمایا۔ مہرین، ارسلان نے بے حد دھیمی اور ٹھنڈی آواز میں پکارا، گاڑی باہر کھڑی ہے، سب سامان میں نے رکھوا دیا ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ مہرین نے ایک بار نظریں اٹھا کر ارسلان کے پرسکون لیکن گہرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں خوف، جھجک اور ایک عجیب سا اجنبی پن تھا، لیکن اپنے 2 سالہ بچے آہن کے مستقبل کی خاطر اس نے خاموشی سے اپنا سر ہلایا اور آہن کو گود میں سمیٹ کر ارسلان کے پیچھے چل پڑی۔ ارسلان کا گھر وسیع تھا، گھر میں داخل ہوتے ہی ارسلان کا رویہ اور لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی تھی۔ ارسلان نے مہرین کی طرف دیکھے بغیر ایک سمت اشارہ کیا اور سرد آواز میں کہا، آہن کا کمرہ وہ ہے، اسے فوراً سلا کر میرے کمرے میں آؤ۔ مہرین اندر تک کانپ گئی، اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ حیرت اور خوف سے ارسلان کی پوشت کو تکنے لگی۔ ارسلان ایسا کیوں بول رہا ہے؟ اس کا لہجہ اتنا بدل کیوں گیا؟ اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے، لیکن ارسلان کے چہرے پر موجود سختی دیکھ کر اس میں سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتی آہن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات آہستہ آہستہ گہری اور سنسان ہو رہی تھی۔ بادلوں کی گرج اور کھڑکیوں پر ہوا کا شور ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ مہرین نے آہن کو سلایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا قدم ارسلان کے کمرے کی طرف بڑھایا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں، وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اس کا وجود خوف اور نامعلوم خدشات سے لرز رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس کی آنکھیں حیرانی اور ششدر رہ جانے سے پھٹ گئی تھیں۔ پورا کمرہ ریڈ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا، جگہ جگہ جلتی ہوئی موم بتیاں، دھیمی زرد روشنی
اور رومانوی مہک بکھیر رہی تھی جس سے کمرے کا ماحول ایک الگ ہی سحر انگیز اور شدید رومانوی منظر پیش کر رہا تھا۔ اس دلکش اور عجیب منظر کو دیکھ کر مہرین کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے ارسلان؟ مہرین کے لبوں سے بمشکل ایک ہچکچاتی ہوئی آواز نکلے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی اسے اپنے بالکل پیچھے اپنی گردن پر کسی کی گرم اور تیز سانسوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ لمحے بھر میں لرز اٹھی۔ ارسلان بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے ہاتھوں سے مہرین کا دوپٹہ آہستگی سے اس کے شانے سے اتارا تو مہرین نے تڑپ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ارسلان نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس نے جھک کر مہرین کے حساس گردن پر اپنے گرم لب رکھ دیے اور انتہائی شدت کے ساتھ اسے چومنے لگا۔ ارسلان پلیز۔ مہرین کی آنکھوں سے خوف اور بے بسی کے آنسو ٹپک پڑے اور اس نے ارسلان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ پلیز، میں ابھی اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ چپ۔ ارسلان کی بھاری اور سرد آواز نے مہرین کے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا۔ ارسلان نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون اور حاکمیت کی چمک تھی۔ تم اب میری بیوی، میرے نکاح میں ہو، بھول جاؤ ماضی۔ ارسلان کا لہجہ اتنا پختہ اور سخت تھا کہ مہرین کا سارا وجود کانپ گیا۔ ارسلان نے مہرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے تمہیں بہت وقت دے دیا مہرین، لیکن میں مزید تمہیں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ میری اس رعایت سے ہمارے بیچ کی دوریوں کی دیوار گرے گی نہیں، بلکہ مزید فاصلے پیدا ہوں گے۔ تم روز مجھے ایک اجنبی سمجھ کر دور دھکیلتی رہو گی اور میں یہ نہیں چاہتا۔ ارسلان نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے اپنا لمس مزید شدید کر دیا۔ اس لیے آج میں سارے حقوق سود سمیت تم سے لوں گا اور تمہیں بھی میرا پورا ساتھ دینا ہوگا۔ میں اپنا حق چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مہرین کی سانسیں رکنے لگیں اور ارسلان کا یہ حاکمانہ اور جنونی روپ اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے شدت بھرے روپ کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ ارسلان نے مہرین کو سنبھالا اور اسے بستر کی طرف لے آیا۔ موم بتیوں کی زرد رقص کرتی روشنی پر ان پر پڑ رہی تھی۔ ارسلان نے اس کے ارد گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر لیا۔ اس نے مہرین کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے چہرے کو چھوتے ہوئے اس کے سارے ڈر اور جھجک کو مٹانے لگا۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا مہرین۔ ارسلان نے اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی اور گہری آواز میں کہا، آج کے بعد تم صرف میری ہو، تمہارے پورے وجود پر میں حق رکھتا ہوں اور تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اس نے مہرین کی گردن پر ناک سہلائی اور اگلے ہی پل فوراً اس کے لبوں کو اپنی لبوں میں قید کر لیا تھا۔ اس کے ہاتھ مہرین کی دھڑکنوں کے درمیان بٹنوں پر الجھے تھے۔ مہرین کا پورا وجود دہکنے لگا تھا اور وہ ارسلان کے ہاتھ قابو کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، مگر جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتی اس کی گردن پر زور سے کاٹتا۔ مہرین مرنے والی ہو گئی تھی۔ مہرین کے لب جلنے لگے تھے۔ ارسلان اوپر ہوا اور ایک جھٹکے میں اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی تھی۔ ارسلان کی اس کی گردن سے ہوتا اس کے خوبصورت بھرے بھرے نشیب و فراز پر جھکا۔ انہیں دیکھ کر اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اور یکدم ہی حالت خشک ہو گئی تھی اور پھر دونوں کے بیچ پردوں کی ہر دیوار گرتی چلی گئی۔ دونوں کے وجود پسینے سے شرابور ہو چکے تھے اور مہرین رہ کر اپنے ستم ظریفی پر رو رہی تھی۔ اس رات کی شدید اور سحر انگیز گھڑیوں کے بعد جب صبح کی سفیدی پھیلی تو رومانویت کا طوفان تو تھم چکا، لیکن مہرین کے دل میں ایک نیا زہر گھل چکا تھا۔ مہرین بستر پر لیٹی کھڑکی سے چمکتی ہلکی دھوپ کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں اطمینان کے بجائے ایک شدید تلخی اور افسردگی تھی۔ اس کے ذہن میں ارسلان کے رات کے جملے اور اس کا شدت پسند روپ بار بار گونج رہا تھا کہ آج میں اپنے سارے حق سود سمیت تم سے لوں گا۔ مہرین نے ایک سرد آہ بھری اور دل ہی دل میں سوچا تو یہ تھی اس کی ہمدردی اور تحفظ کی اصلیت۔ اس نے مجھ سے اور آہن سے ہمدردی کا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا تھا کہ وہ اپنا حق حاصل کر سکے۔ اسے تو صرف میرے جسم کی طلب تھی اور میں بے وقوف سمجھی کہ وہ ایک سچا دوست اور محافظ۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ارسلان کے لیے مزید نفرت اور ناراضگی بھر گئی۔
وہ بستر سے اٹھی اور فوراً ارسلان کی نظروں سے بچتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دن بھر مہرین کا رویہ حد سے زیادہ سرد اور بیزار رہا۔ اس نے ارسلان سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی، نہ اس کے لیے ناشتہ بنایا، نہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اگر ارسلان کسی کام سے اس کے پاس آتا تو وہ خاموشی سے اپنا رخ موڑ لیتی یا آہان کو گود میں اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ ارسلان مہرین کی اس خاموش ناراضگی اور غلط فہمی کو اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کی شدت بھرے رویے نے مہرین کے دل میں اس کے بارے میں ایک تلخ سوچ پیدا کر دی، اور اس غلط فہمی کا دور ہونا بہت ضروری تھا۔ شام کے وقت جب آہن سو گیا تو ارسلان آہستہ سے مہرین کے کمرے میں داخل ہوا۔ مہرین شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی، لیکن ارسلان کے عکس کو دیکھتے اس نے کنگھی میز پر پٹکے اور وہاں سے جانے لگی تو ارسلان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اسے جانے سے روک دیا۔ چھوئے مت مجھے، مہرین نے شدید نفرت سے اپنی کلائی چھوڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ کی جو طلب تھی وہ آپ نے کل رات پوری کر لی ہے نا؟ اب آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ برائے مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ارسلان نے مہرین کی کلائی نہیں چھوڑی بلکہ اسے مزید نرمی سے لیکن پختگی سے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر کل رات والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک گہری، سچی اور درد سے بھری نرمی تھی۔ اس نے نرمی سے مہرین کے گال چومے۔ تم یہی سمجھ رہی ہو نا مہرین؟ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا کہ میں نے یہ نکاح صرف اپنے جسمانی حق کے لیے کیا تھا، کہ میں خود غرض انسان ہوں؟ مہرین نے رخ موڑ کر تلخی سے کہا، تو اور کیا سمجھوں میں؟ آپ کے کل رات کے رویے نے ثابت کر دیا کہ آپ کو صرف میرے جسم ہی چاہیے تھا۔ کتنا جنون تھا آپ کی شدتوں میں۔ ارسلان ہلکا سا مسکرایا۔ مہرین، تمہیں لگتا ہے کل رات جو کچھ میں نے کیا اس میں جسم کی طلب تھی؟ کیا تمہیں کہیں بھی ذرا برابر کچھ محسوس نہیں ہوا؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتا بولا تو مہرین بھی ایک پل کو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں تم سے آج سے نہیں، یونیورسٹی کے پہلے دن سے محبت کرتا ہوں مہرین۔ ارسلان کی بھاری اور جذباتی آواز نے مہرین کے جملے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ مہرین کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھیں حیرانی اور ششدر رہ جانے سے پھٹ گئی تھیں۔ اس نے تڑپ کر ارسلان کی طرف دیکھا تھا کہ کیا کہا آپ نے؟ مہرین کے لبوں سے بمشکل ایک ہچکچاتی آواز نکلی تو ارسلان کے چہرے پر ایک تلخ اور پرانی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ ہاں مہرین، میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں جب تم یونیورسٹی کی راہداریوں میں کتابیں سینے سے لگائے گزرا کرتی تھی۔ میں روز خاموشی سے تمہیں دیکھا کرتا تھا، ڈائری میں تمہارے لیے نظم لکھتا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اپنے دل کا حال تبھی کہوں گا جب تمہیں پورے حق سے اپناؤں گا۔ مہرین کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنے کانوں میں اپنی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ پھر کیا ہوا؟ مہرین نے بالکل بے یقین نظروں سے ارسلان کو تکتے ہوئے پوچھا۔ پھر بدقسمت ڈنر کی شام آئی۔ ارسلان کا لہجہ مزید گہرا ہوا اور دردناک ہو گیا۔ جب زین نے مجھے فون کر کے اس ریسٹورانٹ میں بلایا تھا میں خوش تھا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا زین نے میرے سامنے موم بتیوں کی روشنی میں تمہیں انگوٹھی دکھائی اور پرپوز کر دیا۔ مہرین کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ ماضی کا وہ منظر ایک لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے اس رات تمہاری آنکھوں میں زین کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی مہرین۔ ارسلان نے ایک لمبی اور وزنی سانس لی۔ زین میرا بھائی تھا، میرا جگر گوشہ تھا۔ اس کی خوشی اور تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر میں خاموشی سے اپنا قدم پیچھے ہٹا گیا تھا۔ میں نے اپنے پہلے اور آخری پیار کا جنازہ اسی رات اٹھا دیا تھا تاکہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، لیکن میری محبت دل کے کسی خاموش کونے میں تمہارے لیے تڑپتی سے سکتی رہی۔ میں تمہیں بھول نہیں سکا۔ مہرین بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کا ذہن ایک حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ وہ ارسلان کو ایک سخت، خود غرض اور صرف حق جتلانے والا شوہر سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو اس کی زندگی کا وہ گمنام عاشق نکلا جس نے برسوں پہلے اپنی محبت کو دوست کی دوستی پر قربان کر دیا۔
ارسلان نے مہرین کی دونوں کلائیاں چھوڑ دیں اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر سچے جذبے سے کہا، کل رات کا میرا روپ اس لیے سخت تھا مہرین کیونکہ میں تمہیں اب مزید ماضی کی بیڑیاں پہنے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں چاہتا تم اس اجنبی پن کو دیوار کو گراؤ، لیکن میری محبت کبھی خود غرض نہیں۔ تمہاری عزت، تمہاری حفاظت اور تمہارا وجود میری زندگی ہے، اور یہ سچ ہمیشہ یہیں رہے گا۔ مہرین نے بے اختیاری میں اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لی۔ اس کی آنکھوں سے لٹکتے آنسو اب نفرت یا خوف کے نہیں، بلکہ اس میں بے پناہ قربانی اور سچی محبت کی شناسائی پر پشیمانی اور حیرت کے تھے۔ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ جس انسان کو وہ اب تک ایک تلخ حقیقت، ایک بوجھ اور صرف حق جتلانے والا شوہر سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کی زندگی کا وہ گمنام اور عاشق نکلا تھا جس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی سچی محبت اپنے دوست کے نام کر دی۔ ارسلان، مہرین کے لبوں سے ایک لرزتی ہوئی درد بھری سی سسکی نکلی۔ اس نے پہلی بار ارسلان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس پر سکون پختہ چہرے کے پیچھے اسے سالوں پرانا وہ خاموش درد نظر آیا جو ارسلان نے اکیلے تنہائی میں سہا تھا۔ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ مہرین نے تڑپ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں گہری پشیمانی تھی۔ اتنے سال، اتنی بڑی قربانی تم اکیلے کیسے سہتے رہے ارسلان؟ تم نے اتنی آسانی سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ ارسلان نے اپنی نم آنکھوں کے باوجود ایک ہلکی اور تلخ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ محبت میں قربانی دی جاتی ہے مہرین، اس کا سودا نہیں کیا جاتا۔ ارسلان نے قدم آگے بڑھا کر بہت نرمی سے مہرین کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ زین میرا بھائی تھا اور تم اس کا خواب تھی۔ میں تم دونوں کی خوشیوں کے بیچ ایک دیوار نہیں بننا چاہتا تھا۔ اب پھر جب زین اس دنیا سے چلا گیا تب بھی میں نے تم پر اپنے جذبات ظاہر نہیں کیے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم سوچو ارسلان تم پر کوئی احسان کر رہا ہے کہ اپنے ماضی کا بدلہ لے رہا ہے۔ میں تو اب بھی اپنی محبت کو خود میں چھپا کر رکھ لیتا اگر لوگوں کی زبانوں پر تمہارے کردار کو لے کر گندگی نہ ہوتی۔ یہ نکاح صرف لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے تھا، بلکہ آہان کے ساتھ تمہاری حفاظت اور محبت کی ضامن بھی تھا۔ ارسلان نے مہرین کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کا لمس اب بے حد محتاط اور عقیدت سے بھرا تھا۔ میں نے کل رات جو کچھ کیا مہرین، وہ شاید تمہیں سخت لگا ہو، لیکن اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ تم ماضی کے غم کے اندھیروں سے باہر نکلو۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے صرف اپنے مرحوم شوہر کا ایک مجبور دوست نہ سمجھو، بلکہ اپنی آج اور اپنے مستقبل کا ہم سفر مانو۔ مہرین نے بے اختیاری میں اپنا سر ارسلان کے کشادہ اور مضبوط سینے پہ رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا تمام ڈر، نفرت اور جھجک ارسلان کے سینے کی گرمی اور اس کے دھڑکتے دل کی آواز سن کر برف کی طرح پگھلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے زندگی میں 2 بار ایسی محبت ملی، ایک زین کی صورت میں جس نے اس نے اپنا سب کچھ مانا، اور ایک ارسلان کی صورت میں جس نے اس کی خوشی کے خاطر اپنی محبت کا جنازہ اٹھا دیا۔ ارسلان نے آہستگی سے اپنے بازو مہرین کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے سر پر اپنا لب رکھ دیے۔ اب رونے کی ضرورت نہیں مہرین، ارسلان نے اس کی زلفوں کو چومتے ہوئے انتہائی پیار سے سرگوشی کی۔ آج سے تم اکیلی نہیں ہو آہان، اور تم اب میری روح کا حصہ۔ مہرین نے اپنے ہاتھ ارسلان کی کمر کے گرد کس لی اور خاموشی سے اس کی پناہ میں سمٹ گئی۔ اتنے دنوں کے طوفان اور غم کے بعد اس گھر میں بالآخر ایک نئی، سچی اور پرسکون زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ تو پھر آج کی رات کا کیا پروگرام ہے؟ ارسلان شرارت سے اس کے کان کے پاس جھکے سرگوشی بھرے انداز میں بولا تو مہرین شرما کر اس کے سینے پر مکہ مار گئی۔ آپ کو انتہائی بے شرم انسان ہے۔ نہیں بیگم، اسے بے شرمی نہیں، رومانٹک ہونا کہتے ہیں، اور مجھے تو اپنی حسین بیوی کو دیکھ کر ہی رومانس سوچنے لگتا ہے۔ قسم سے صبح سے جب تم مجھ سے منہ پھلا کر گھوم رہی تھی نا، تم پر اتنا پیار آ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا آہان کی پرواہ کیے بغیر تمہیں سینے سے لگانا۔ وہ ایک بار پھر پٹری سے اترنے لگا تو مہرین گھبرا کر جانے لگی، لیکن ارسلان کی مضبوط کمر پر بندھی گرفت نے اسے قدم پتھر کے کر دیے تھے۔ اسے وہیں مہرین کا رخ اپنی جانب موڑا
اور اس کے لبوں کو شدت سے اپنی دسترس میں لے لیا۔ مہرین نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی ہر موومنٹ پر اس کا ساتھ دینے لگی۔ بے شک محبت ہونے میں وقت لگنا تھا، لیکن وہ اب اس کی محبت کو رسوا کرنے کی گنہگار کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی، جو اس کا شوہر بھی تھا۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کا ہر پردے اس کے اور اپنے بیچ سے گراتے اسے محبت میں سمیٹ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کی گرم سانسوں اور آہوں سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جن میں محبت، اعتبار اور یقین کے ساتھ دل کی رضا اور خوشی بھی تھی۔ کچھ ماہ گزر گئے، ماضی کے دکھوں اور سوگ کے بادل چھٹ گئے اور ان کی جگہ ایک مضبوط، سچی اور احترام سے بھری محبت نے لے لی۔ پورا گھر خوشیوں کی روشنی سے جھلملا رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور کچن میں مہرین ارسلان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دلکش اور پرسکون مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو ارسلان نے سالوں پہلے یونیورسٹی کے کیمپس میں دیکھی تھی۔ اتنے میں آہان بھاگتا ہوا کچن میں آیا اور مہرین کی قمیض کا پلو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ ماما، بابا کہاں ہیں؟ بابا؟ آہان کی توتلائی ہوئی پیاری آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ مہرین اسے گود میں اٹھاتی، پیچھے سے ارسلان کے مضبوط ہاتھ آگے بڑھے اور اس نے آہان کو ہوا میں بلند کر لیا تو آہان کی کھلکھلاتی ہنسی نے پورا گھر گونج اٹھا۔ بابا کا شہزادہ بیدار ہو گیا؟ ارسلان نے آہان کے گال پر پیار کیا اور اسے اپنے شانے پر بٹھا لیا۔ مہرین نے مڑ کر دیکھا تو ارسلان کی نظریں جیسے ہی مہرین کی نظروں سے ملی تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانا بے پناہ محبت سے بھرا عکس ابھرا، لیکن اب اس میں کوئی درد یا تڑپ نہیں تھی، بلکہ ایک اصل کا اطمینان تھا۔ مہرین نے چائے کا کپ ارسلان کی طرف بڑھایا اور ارسلان نے کپ ڈھانپنے کے ساتھ مہرین کے نرم ہاتھ کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور ساتھ اس کے ہاتھ پر گرم لب رکھ دیے۔ کیا دیکھ رہی ہو مہرین؟ ارسلان نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے کھینچ کر سینے سے لگائے پوچھا تو مہرین نے اپنی نظریں جھکائیں۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے ارسلان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور جذباتی آواز میں کہا، میں بس سوچ رہی تھی ارسلان کہ انسان اکثر اپنی قسمت کا رونا روتا رہتا ہے، لیکن خدا کبھی کبھی ہمیں آزمائشوں کے بعد ایسی نعمت سے نوازتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری اور آہن کی زندگی کا وہ سایہ ہو جس کے بغیر ہماری دنیا ادھوری تھی۔ ارسلان نے مہرین کے ماتھے پر اس کے لبوں کو محبت سے چھوتے ہوئے کہا، اور تم میرا وہ خواب ہو مہرین جسے میں نے برسوں پہلے کھو دیا تھا، لیکن خدا نے تم سے کی گئی میری سچی محبت کی لاج رکھ لی۔ اب نہ کوئی ماضی کا غم ہے اور نہ کوئی دوری، تم، میں اور آہن، ایک مکمل فیملی۔ آہن نے معصومیت سے دونوں کے گرد اپنے چھوٹے چھوٹے بازو پھیلا دیے اور تینوں اس ایک خوبصورت، مکمل اور خوشحال لمحے میں سمٹ گئے۔ وہ محبت جو سالوں خاموش رہی تھی آج بالآخر اپنے مکمل اور سچے روپ میں مسکرا رہی تھی۔